نشانیاں اور بتائیں، فرمایا اہل دنیا حریص علی الدنیا، یہ نشانی مومن کی اور نشانی غیر مومن کی۔ جو غیر مومن ہے وہ دنیا کی طرف حریص رہتا ہے۔ حرص کس طرح؟ مثلا آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ آ جائیں تو مومن کو اگر کوئی بولے کہ انف ہے، بولے گا نہیں مولانا 10 اور بھی آ جائیں اچھا ہو جائے گا۔ اچھا 10 اور بھی ڈال دیے جائیں، ایک ہفتے کے بعد پوچھو انف ہے، کہے گا نہیں 20 اور بھی آ جائیں۔ حریص علی الدنیا، حرص رکھتا ہے۔ پہلے دعائیں مانگتے خدا ایک بیٹا دے، ایک بیٹا دے، دے دیا، پھر کہتا ہے دوسرا دے۔ پہلے دعائیں کرتا ہے 100 گز کا پلاٹ مل جائے، مل جاتا ہے، حرص اور ہے، کہتا نہیں 500 گز کا مل جائے۔ اور 500 والوں کے پاس جائیے وہ 1000 کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور 1000 والوں کے پاس جائیے وہ 2000 کے پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ انسان دنیا کی طرف کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ بلکہ میں نے مثال دی، میں نے کہا دنیا کا جو سب سے ریچسٹ پرسن ہے، سب سے زیادہ امیر بندہ دنیا کا، جس کا نمبر مثلا گوگل پہ آیا ہو، یہ سب سے زیادہ امیر ترین بندہ ہے، اس بندے سے بھی جا کر پوچھو کہ بھائی یہ نف ہے، کہے گا نہیں اور زیادہ چاہیے۔ حالات حاضرہ میں آ جائیے، سیاستدان، حکمران، اسٹیبلشمنٹ، نئی نئی پارٹیاں بنتی ہیں، 4 سیٹیں مل گئیں، کہتے ہیں نہیں 4 تو کافی نہیں ہیں۔ حکومت بنا لیتی ہیں، کہتی ہے نہیں 2/3 میجورٹی بھی مل جائے، کہتی ہے نہیں کوئی رہے ہی نہیں، ہم ہی رہیں اور کوئی نہ رہے۔ یہ طاقت کا جو نشہ ہے نا، یہ حرص دنیا ہے، کہیں پہ رکنے کا۔ وہ انسان اپنی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے جو حریص ہوتا ہے۔ یہ جو طاقت کے نشے میں عوام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ حرص دنیا ہے کہ اللہ نے جتنا دیا بندہ اس پہ راضی رہے۔ تیرا کام محنت کرنا، رحمت کرنا، جو اللہ دے اس پہ راضی رہو۔ کبھی بھی اپنے حدود سے تجاوز نہ کیا کرو۔ جو اختیار خدا نے تجھے دیا، عورت کو اختیار دیا، مرد کو اختیار دیا، بچے کو اختیار دیا، ہر کسی کو اختیار دیا ہے نا، اس اختیار اور باؤنڈری سے بندہ باہر نہ نکلے۔ قانون نے آپ کو اختیار دیا، کبھی بھی قانون کی باؤنڈریز کو پار نہ کیا کرے۔ جو پار کرتا ہے وہ حریص کہلاتا ہے، اور حریص کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ دنیا سے بے سکون جاتا ہے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بے سکون رہتا ہے، کیونکہ وجود میں حرص تھا۔ لیکن جس بندے کے وجود میں حرص نہیں ہے، وہ ہمیشہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ علی کے لیے فرق نہیں پڑتا، علی کو حکومت ملے یا نہ ملے فرق نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین کی خدمت میں آیا، کیا دیکھا علی کے ہاتھوں میں جوتیاں ہیں اور جوتیوں کو پیمند لگا رہے ہیں۔ فرماتے ابن عباس علی کی جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ مولا جس پہ 70 مرتبہ پیبند لگ چکے اس کی کیا قیمت ہے؟ کہ سن لے ابن عباس، یہ حکومت کی قیمت علی کے نزدیک اس جتی سے بھی کم ہے۔ یہ علی ہے جو حریص دنیا نہیں ہے، کہ حکومتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی کا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ لیکن آج اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرص دنیا اسی لیے ہے کیونکہ یہ آخرت کو بھول چکے ہیں، یہ قبر کو بھول چکے ہیں، یہ خدا کو بھول چکے ہیں۔ یہ وہی غفلت دائمی ہے جو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، جو خدا اور عوام کا دشمن بنا دیتی ہے، کیونکہ انہیں خدا یاد نہیں ہے۔ یہی حیات ابدی کا سوچتے ہیں کہ یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن جس کے وجود میں غفلتوں کو توڑنے کے ابزار اور ٹولز موجود ہو، وہ اپنی غفلت کو نماز کے ذریعے سے توڑتا ہے، وہ اپنی غفلت کو مجلس حسین کے ذریعے سے توڑتا ہے، وہ اپنی غفلت کو صحیفہ سجادیہ سے توڑتا ہے، وہ کبھی اپنی غفلت کو دعا کمیل سے توڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دنیا دار بندے کی نشانی وہ حریص ہوتا ہے دنیا میں۔ حرص اگر نہ ہو تو بندہ کمانے نہ جائے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حرص نہ ہو تو بندہ کمانے نہ جائے، حرص نہ ہو تو بندہ ترقی نہ کرے۔ حرص کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کتنا؟ اپنی باؤنڈریز کو دیکھو، اپنی لیمٹس کو دیکھو۔ تجھے یہ بھی نہیں پتا تو 20 سال رہے گا یا 60 سال رہے گا۔ دنیا کی پلاننگ کرو، لیکن جب مصلی عبادت پر جاؤ تو اپنے حرص کو توڑو۔ اب فرماتے ہیں یہ حرص دنیا دار بندوں میں انلیمیٹڈ ہوتا ہے، انلیمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ مولا مومن فرمائے مومن حریص ہوتا ہے، برعکس آخرت کے لیے۔ یہاں حرص دنیا، مومن میں حرص آخرت۔
کیسے؟ کہ جیسے اس کو بولا کہ 20 لاکھ کافی ہیں، کہ نہیں اور بھی چاہیے۔ کہ مومن جتنی بھی عبادت کرتا ہے اپنی عبادت پہ یہ نہیں بولتا کہ انف، حریص رہتا ہے، کہتے اور زیادہ کرتا۔ اور مجھے نہیں پتا کچھ لوگوں نے اس احساس کو محسوس کیا ہوگا جب آپ کربلا گئے ہوں، بندہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مولا کی زیارت، بدن تھک جاتا ہے، کہتا تھوڑا جا کے ہوٹل پہ آرام کر لوں، لیکن اندر راضی نہیں ہوتا، ہرس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہتا بدن میں اگر توانائی ہو، طاقت ہو، 10 دن بیٹھا رہوں اور حسین کی زری کو دیکھتا رہوں، یہ ہرس۔ اب میں مکہ مدینے نہیں گیا، لیکن وہاں کے لیے بھی مومنین بتاتے ہیں، کہتے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد دل ہی نہیں کرتا وہاں سے اٹھنے کا، جنت البقیع کو دیکھنے کے بعد دل ہی نہیں کرتا وہاں سے اٹھنے کو۔ یہ وہ ہرس ہے کہ بندہ کہے کہ یہ چیز ختم ہی نہ ہو۔ اور کبھی کبھی یہ احساس عبادت میں بھی آتا ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہتا ہے یہ ختم ہی نہ ہو، ذکر خدا ختم ہی نہ ہو، پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ فرماتے یہ حرص جو مومن ہے وہ آخرت کے لیے حریص ہوتا ہے۔ اب وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو یہ بولیں کہ دعائے عرفہ جب امام حسین پڑھ رہے تھے، کس شوق سے، کس اشتیاق سے۔ مومنین کو ہمیشہ کہتا ہوں دعاؤں کو قرآن عربی میں پڑھو، لیکن دعاؤں کو اردو میں پڑھا کرو، کیونکہ 1-1.5 گھنٹہ دعا پڑھ لو سمجھ ہی نہ آئے، ہاں کم از کم 1-2 بار اردو پڑھو تاکہ سمجھ تو آئے تم خدا سے باتیں کیا کر رہے ہو، دعائے کمیل سمجھ تو آئے اللہ سے کلام کیا کر رہے ہو۔ کس اشتیاق سے ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں بدن تھک جاتا ہے۔ اور سیدہ زینب کہتی ہیں پوری دعا امام حسین نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، پوری دعا۔ اور آخر میں جب اس دعائے عرفہ میں جملہ آتا ہے نا یا رب یا رب یا رب، فرماتی اس عشق سے اپنے خدا کو حسین بلا رہے تھے، اور اتنی مرتبہ حسین نے یا رب کہا کہ کہہ کہہ کر غش کھا کے زمین پہ گر جاتے تھے۔ یہ عشق کہاں ہے آج؟ خدا کا یہ عشق، یہ محبت خدا، یہ تیاری اپنی آخرت کی، کیسے پتا کب بدن سے روح نکل جائے گی۔ فرمایا یہ اشتیاق جب مومن کے اندر آتا ہے مومن ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب ٹینشن کیا ہوتا ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، اس کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ ترستا ہے کہ وہ وقت کب آئے کہ اللہ کی دربار میں جا کے اللہ کو سجدہ کرے۔ تبھی مومنین کو کہتا ہوں وہ امام حسین جن کی نماز کامل، جن کا ذکر کامل، جن کی محبت خدا کامل۔ ایسا تو نہیں یہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ ہمیں پتا چلے ہم بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کا اب امید نہیں آپ کے بچنے کی، تو ہم گھر میں مصلی بچھا دیتے ہیں، یا ابھی بھی بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنے کو بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا میں نے اتنی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، لہٰذا زندگی کا آخری وقت ہے، زیادہ عبادت کر لو، نماز پڑھ لو۔